چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ عین ممکن تھا کہ ہندوستانیوں کو ہمارے فرار کا کھوج مل گیا ہو۔ ہم تینوں دوسری طرف کے دروازے کے ساتھ ہو گئے کہ چیکنگ والے جوں ہی اندر آئیں ہم اس دروازے سے نکل جائیں۔ میرا دل اتنی زور سے اچھلتا تھا کہ بہت زیادہ کوشش کرنے سے اسے اپنے حلق سے نیچے اتارتا۔ باہر کوئی بڑبڑاتا تھا جس سے اندازہ ہوا کہ انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے بھی دل میں انجن کو برا بھلا کہا، اسے اپنے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے کوئی اور دن منتخب کرنا چاہیے تھا۔ گھڑی دیکھ دیکھ کر شک ہوتا تھا کہ انجن کے ساتھ ہی رک گئی ہے۔ ہمیں پورے 40 منٹ بے یقینی اور خدشات میں گزارنے پڑے۔ انجن نے وسل دی اور گاڑی نے حرکت کی۔ اس وقت تک ہمارے اعصاب شکن ہو چکے تھے۔ پاکستان کا فوجی 10 دن مسلسل کچھ کھائے پیے بغیر لڑ سکتا، مگر اس کے لیے 10 منٹ کی بے یقینی میں انتظار محال ہوتا ہے۔ ہم نے 40 منٹ یوں گزارے جیسے ہمارے اوپر سے ایک پہاڑ آہستہ آہستہ گزرا ہو۔ گاڑی چلی اور فتح گڑھ پیچھے رہ گیا۔ ہم چند ایک مسافروں کے ساتھ ابھی تک ڈبے میں کھڑے تھے، جبکہ چند ایک مسافروں نے لیٹ کر کرسیوں پر قبضہ جما رکھا تھا۔ ان میں اتنی مروت نہیں تھی کہ ذرا سمٹ کر بیٹھ جائیں اور دوسروں کو جگہ دیں۔ میجر نادر پرویز سے نہ رہا گیا۔ ایک سیٹ پر ایک موٹا لالا لیٹا ہوا تھا۔ میجر نادر نے اسے شرافت سے کہا کہ ذرا پاؤں سمیٹ لیں۔ اس ہندو بنیے نے پاؤں سمیٹنے کے بجائے میجر نادر کو گھورنا شروع کر دیا۔ میجر نادر بھول گیا کہ وہ مفرور جنگی قیدی ہے۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے لالے کی ٹانگ پرے دھکیل دی اور بیٹھ گیا۔ لالے نے کہا، طاقت آزمائی کا ارادہ ہے۔ ہم جانتے تھے یہ لالے کی گیدڑ بھبکی ہے۔ میجر نادر نے چیلنج قبول کر لیا اور طاقت آزمائی کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ خاموش رہو، ہماری پوزیشن بہت نازک تھی، جھگڑا بڑھ سکتا تھا۔ ہم تو ان ہندوؤں سے جلے بیٹھے تھے۔ غصے اور انتقام سے بے قابو ہو کر ہم اس لالے کو بہت بری حالت کر سکتے تھے، لیکن پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ رات گاڑی میں گزر گئی اور صبح کے اجالے میں کانپور پہنچی۔ قدرت نے ہمارے اوپر سے رات کی تاریکی کا پردہ اٹھا لیا۔ اب بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ ہم نے کانپور پہنچنے سے بہت آپس میں صلاح مشورہ کیا تھا کہ لکھنؤ اتر جائیں، کانپور اتر کر دلی کی گاڑی پکڑیں۔ گاڑی کو لکھنؤ صبح 8 بجے پہنچنا تھا۔ لکھنؤ جانے میں یہ خطرہ تھا، وہاں جنگی قیدیوں کے ہیڈ کوارٹر تھا۔ ہم جانتے تھے کہ صبح گنتی کے وقت ہمارا فرار بے نقاب ہو جائے گا۔ اس کے فوری اطلاع لکھنؤ ہیڈ کوارٹر کو دے دی جائے گی۔ ہیڈ کوارٹر فوری طور پر تلاشی کا حکم دے گا۔ ہم یہ خطرہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لکھنؤ پہنچنے سے پہلے ہمارے فرار کی اطلاع پہنچ چکی ہو۔ رات کو فتح گڑھ سے گزرنے والی یہی ایک گاڑی تھی، اسے روک کر اس کی تلاشی لی جا سکتی تھی۔ ہم ہلکا سا خطرہ بھی مول لینے کو تیار نہیں تھے۔ ہم اس ارادے سے کانپور اتر گئے کہ یہیں سے دلی کو روانہ ہو جائیں گے۔ کانپور ہندوستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور یہ ہندوستان کا پہلا بڑا شہر تھا جس سے ہمارا گزر ہوا۔ یہ صنعتی شہر ہے۔ ہم سے گزشتہ روز اپنی داڑھیاں مشین سے صاف کیں۔ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ہماری داڑھیوں کی موجودہ شکل کیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا جیسے کسی اناڑی نے گھاس کاٹی ہو۔ ریلوے اسٹیشن سے نکل کر ایک مسلمان حجام کی دکان نظر آئی، وہاں جا کر سلیقے سے شیو کرائی۔ پھر ہم ایک ہوٹل میں چلے گئے، ایک مدت بعد اچھا ناشتہ کیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قیدی کیمپ کے 9 مہینوں نے ہمارے ذائقے کی حس مردہ کر دی۔ کیمپ کے ادپکے اور گھٹیا کھانے کھا کھا کر ہم اچھے برے ذائقے اور ذوق سے ناآشنا ہو گئے تھے۔ ہوٹل کے ناشتے سے جسموں میں تازگی پیدا ہوئی اور پھر ریلوے اسٹیشن کے اندر چلے گئے۔ ہم دشمن کے پیٹ میں گھوم رہے تھے، اس کا بچہ بچہ اور ذرہ ذرہ ہمارا دشمن۔ ذرا سا شک پڑنے پر کوئی ہمیں روک لیتا تو ہمیں چھڑانے والا یا ہلکی سی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اسٹیشن کے بک سٹال سے ہم نے ریلوے اسٹیشن ٹیبل خریدا، جس نے بعد میں ہماری خوب رہبری کی۔ دلی کے لیے ایک گاڑی 7:30 بجے روانہ ہوتی تھی۔ ہم نے ٹکٹ لیے اور گاڑی کے ایک ڈبے میں سوار ہو گئے۔
لیکن ہم اکٹھے نہیں بیٹھے، ایک دوسرے سے دور دور بیٹھے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ سفر کے دوران اس اندازے سے اکٹھے ہوں گے جیسے ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے پہچانتے تھے، اور گاڑی میں اچانک یا اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے نام بھی رکھ لیے۔ سفر کے دوران ہم ایک دوسرے کو انہی نئی ناموں سے پکارنا تھا۔ میں رحیم بن گیا، میجر طارق کا نام سلیم اور میجر نادر کا نام نعیم۔ میرے سامنے والی سیٹ پر دو ہندو عورتیں بیٹھی سندھی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں سندھی نہیں ہوں، لیکن وہیں جنا اور پلا ہوں، اس لیے سندھی روانی سے بول سکتا ہوں۔ میرا خاندان ہندوستان سے ہجرت کر کے سندھ میں آباد ہوا تھا۔ میں نے ان عورتوں کے ساتھ سندھی میں بات شروع کر دی۔ وہ بہت خوش ہوئیں، گاڑی میں چلتی جا رہی تھی۔ فتح گڑھ دور پیچھے رہ گیا تھا، مگر کبھی یوں دل میں گھبراہٹ سی چھا جاتی جیسے فتح گڑھ کا کیمپ ابھی خاردار تاروں اور واچ ٹاوروں سمیت میرا تعاقب میں آ رہا ہے۔ میں نے ایسی گھبراہٹ کو سندھی زبان میں ان عورتوں کے ساتھ گپ شپ میں ڈبو دیا، اور دوپہر کا وقت آ گیا۔ اب بھوک کا احساس ہونے لگا، مگر یہ میرے لیے یا کسی بھی فوجی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم فوجی لوگ نیند اور بھوک سے کبھی مغلوب نہیں ہوئے۔ اتنے میں ان ہندو عورتوں نے ایک برتن کھولا اور اس میں سے گھر کی روٹیاں اور سالن نکالا۔ انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دے کر پریشان کر دیا۔ پریشانی یہ تھی کہ روٹیاں اور سالن دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر فوجیت طاری کی اور ان کو بسط شکر یہ ٹال دیا۔ 3 بج رہے تھے جب ایک اسٹیشن سے ہم نے 1 روپے کی پوریاں اور 4 آنے کی ترکاری لی۔ اس وقت تک ہم تینوں اکٹھے ہو چکے، ایک پوری کے 2 نوالے بنتے تھے۔ ترکاری کسی درخت کے پتے میں تھی۔ ہم یہ سوچ کر نہ جانے کتنا عرصہ ہندوستان میں ہی گھومنا پھرنا تھا، کنجوسی سے بڑھ کر کفایت شعاری کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم نے جو ترکاری لی تھی وہ ختم ہو گئی، پوریاں بچ گئیں۔ بچنے سے مراد یہ نہ تھا کہ ہمارے پیٹ بھر گئے تھے، بلکہ یہ کہ ترکاری اتنی تھوڑی تھی کہ پوریوں کا ساتھ نہ دے سکی۔ ہم نے مزید 2 آنے کی ترکاری لی اور پوریاں ختم ہو گئیں۔ اس کھانے سے ہماری بھوک مطمئن نہیں ہوئی، صرف سہارا مل گیا۔ ہم نے کھانے کا وقت 3 بجے اس لیے مقرر کیا تھا کہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ مسافروں کی باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ آگرہ آنے والا ہے، اور گاڑی تاج محل کے قریب سے گزر گئی۔ ہم تینوں ساتھیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم تینوں پر تاج محل کے تصور نے جذبات کا غلبہ طاری کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگرہ کتنی دور رہ گیا ہے۔ میں نے تاج محل دیکھنے کے لیے پہلے ہی سر کھڑکی سے باہر نکال لیا اور میری نظریں افق کو کھوجنے لگیں جہاں سے تاج محل کو ابھرنا تھا۔ بے تابانہ انتظار کے بعد دور سفید مینار اور ایک گنبد نظر آنے لگا۔ وہ تھا تاج محل جو گاڑی کی رفتار سے قریب آ رہا تھا۔ پھر ہندوستان پر مسلمانوں کے دور حکومت کی یہ عظیم یادگار اپنی پوری آب و تاب اور عظمت کے ساتھ ہمارے قریب آ گئی۔ نظریں سیر نہیں ہو رہی تھی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔